السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آج کی گفتگو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسے کوئی ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ بیع جو ہے، کاروبار جو ہے، تجارت جو ہے، یہ سود ہی کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ ان میں فرق ہے، اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کر دیا. ومن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس یہ اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف، پس جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے. وامرہ الی اللہ، اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ومن عاد، اور جس نے دوبارہ کیا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جہنم والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس آیت کریمہ میں سود کی مذمت کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ سود اور بیع میں فرق ہے. سود قطعاً جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو اور سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بڑا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقی من الربا، اور سود سے جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو فأذنوا بحرب من اللہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو، جو تمہارے اصل مال ہیں وہ تمہارے ہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو پورا پورا اس کے اعمال کا صلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ان آیات میں سود کی مذمت کی گئی. سود یا ایک سود کی ایک صورت یہ ہے کہ قرض میں جو ہے وہ انسان کسی کو قرض دے اور اس شرط کے ساتھ کہ میں واپسی جو لوں گا تو وہ اتنے اضافے کے ساتھ لوں گا. اور مزید شکلیں اس دور میں رائج ہیں، وہ جو ربیات ہیں ان میں اضافے کی جو صورتیں کاروبار میں، اس کی بہرحال ایک تفصیل ہے. موجودہ بینکنگ کا نظام سود پر قائم ہے، جس میں بالخصوص جو سیونگ اکاؤنٹ ہے یا PLS وغیرہ ہے. تو اسی طرح اور بھی شکلیں ہیں سود کی، جس میں انشورنس ہے. بہرحال اب تو وہ چیزیں جو مضاربہ ہے، مضاربہ کے نام پر سود کی شکلیں موجود ہیں. تو یہ شریعت نے اسے حرام قرار دے دیا ہے، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اور اس کی مثال ایسے دی ہے کہ سود خور قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے جو ہے نا وہ خبتی شخص ہوتا ہے، مخبوط الحواس، یعنی پاگل مجنون قسم کا شخص جسے ہوش ہی نہ ہو.
وہ لوگ جو اس لیے جائز قرار دیتے ہیں سود کو کہ جناب، یا اس دور میں بعض لوگ کہتے تھے کہ جناب اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، بیع میں بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، مالی منفعت ہے، سود میں مالی منفعت ہے، جبکہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے، اور کوئی سود بیع نہیں ہے بلکہ اس میں خالصتاً جو ہے مالی منفعت کا مقصود ہوتا ہے، اور مالی منفعت بھی اس طرح سے کہ کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کا، زیادتی کا اور صرف بس مفت خوری کا ایک سلوک کیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایسا مخبوط الحواس شخص کی قیامت کے دن جیسے کسی شیطان نے چھو کر اس کو پاگل بنا دیا ہو، کیونکہ شیطان اس طرح سے بہرحال یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم میں من همزات الشیاطین، یعنی شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ قرآن کریم میں کالذی استحوذت الشیاطین فی الارض حیران، جسے شیطان نے زمین میں بہکا دیا ہو، تو تکلیف میں اس کی شکل ہے کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی۔ انسان بلا بھی دیتا ہے قرآن کریم میں وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، تو یہ ساری شکلیں شیطان یوں اپنی دشمنیاں بہرحال نبھاتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ سود کی شکل پر بھی اسی شیطان نے چڑھایا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور وہ ساری شکلیں جو سود کی شکلیں ہیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ سود ان اعمال میں سے ہے جنہیں دین اسلام نے کبیرہ گناہ قرار دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سود کھانے والا، سود دینے والا، لکھنے والا، سودی لین دین کا جو گواہ ہے، یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ اور بعض روایات پر ایسے سودی شخص کے کو ملعون قرار دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی۔ اور یہاں قرآن آیات کا بھی جو ہے مفہوم ہے اور احادیث میں موجود ہے، اللہ کے عذاب کے لیے اس کو تیار رہنے کی کہا کہ گویا کہ ایسا شخص اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا یعنی اس کے برابر یہ معاملہ ہے کہ آپ سود کریں، سود کھائیں، سود کا لین دین کریں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بعض روایات میں ایسے اس کا معاملہ ایسا قرار دیا گیا کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے، یعنی ایسا بھیانک یہ کام ہے جس کی مختلف احادیث میں مختلف انداز میں ترغیب کی گئی ہے، اس کی مذمت کی گئی۔ تو لہذا دنیاوی طور پر شاید بظاہر وہ مال زیادہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ مال جو ہے برکت سے خالی ہے، اور اصل برکت تو مال کی یہی ہے، اور اصل مال کی منفعت بھی یہی ہے کہ بظاہر وہ تھوڑا ہے لیکن اللہ نے اس میں ایسی برکت ڈال دی ہو کہ وہ سب کو کافی ہو جائے اور انسان کا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے۔ آج ایسی مثالیں قائم ہیں کہ لوگوں کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں اور کاروبار بھی لاکھوں کے ہیں، لیکن سودی کاروبار ہونے کی وجہ سے پھر ایسی ذلت کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مہینے کے آخر میں محتاجی کا سما ہوتا ہے، وہ لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ بظاہر وسعت تو نظر آ رہی ہے، کثرت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ فراوانی صرف آنکھوں میں دیکھنے کی ہے، حقیقت میں برکت سے خالی ہے۔ برکت جیسی حقیقی جو فراوانی ہے یہ اس فراوانی سے محروم ہے۔ تو ان آیات میں سود کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ اگر تم سے باز نہ آئے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں ماضی میں جو کچھ ہوا سو ہوا، اب توبہ کرو، اور بلکہ ماضی کے بھی جو سودی قرضے ہیں ان سے بھی تمہیں کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، ان سے بھی جو ہے وہ توبہ طائب ہونا پڑے گا کہ اب وہ اگر کوئی قرض اب چل رہا ہے اور اس میں سود در سود اضافہ ہو کر اب تک معاملہ پہنچ گیا ہے تو جو اصل رقم ہے بس وہ لے لو، باقی جو سودی رقم ہے وہ لوٹا دو اور اس سے جو ہے وہ دوری اختیار کرو۔ لہذا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کا مفہوم یہاں یہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب ایک طرف یہ ثواب ہے، دوسری طرف مہلت دینے کے بجائے اس میں مالی منفعت کا اضافہ ہے، اس شرط کے ساتھ دینا ہے شاید دنیا میں مالی منفعت مل جائے لیکن اتنا ہی خسارہ بھی اس کو ملے گا۔ دوسری طرف یہ شخص ہے جو قرض حسنہ کی مثال قائم کرتا ہے، لوگوں کو دیتا بھی ہے اور مہلتیں بھی دیتا ہے، ایسا شخص یقیناً بڑا اجر و ثواب سمیٹتا ہے۔ پھر آگے قرض ہی کے تعلق سے، کیونکہ سود کا بڑا حصہ اس دور میں قرض سے اس کا تعلق تھا، آگے قرض کے تعلق سے ایک اہم حکم یہ آ گیا جو آیت مداینہ کے نام سے معروف ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت یہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو
ایک مقررہ مدت تک قرض کا معاملہ طے کر لیا تو اس کے حوالے سے پہلا ادب یہ سکھلایا کہ فاکتبوہ، اس کو لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، جیسے کسی کاتب کے ذریعے سے جب لکھوایا ہے تو کاتب لکھے عدل کے ساتھ، ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لہذا کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ یہ علم اسے اللہ نے دیا ہے، اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے لکھنا چاہیے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس کے ذمہ وہ حق ہے، قرض ہے، وہ لکھوائے، املا کروائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور لکھواتے وقت اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی کمی اس میں نہ کرے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر جس کے ذمہ یہ حق ہے، قرض ہے، وہ سفیہ ہے، یعنی عقل نہیں ہے، بے عقل ہے، کمزور ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور وہ لکھوانا کی طاقت نہیں رکھتا، وہ املا نہیں کروا سکتا صحیح سے، تو اس کی طرف سے اس کا سرپرست جو دوسرا کوئی ولی ہے وہ جو ہے وہ املا کروا دے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور ایک اہم ترین اس موقع پر ادب یہ بھی سکھلایا کہ جب بھی اس طرح کا لین دین کا معاملہ ہو تو دو گواہ مقرر کر لو، دو مرد گواہ مقرر کر لیے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہ ہو تو فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ، تو ایک مرد وَامْرَأَتَانِ، تو دو عورتیں، گویا کہ ایک مرد کی نیابت دو عورتیں کرے گی، ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، جنہیں بھی تم گواہ کے لیے جو ہے وہ بہتر سمجھو، اور یہ دو گواہ دو عورتیں کیوں مقرر کی کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے، ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہ بھی جب ان سے گواہی لینے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور اسی طرح تم اس سے مت اکتاؤ کہ یہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا کہ اس کی کوئی مدت متعین کر لو اور لکھ لو، لہذا مدت متعین کرنا یہ بھی ایک اور ادب ہمیں مل گیا کہ معاملہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مدت متعین کی جائے، لکھ کر تحریر میں اسے لے آیا جائے، اور ایک ادب یہ سکھلایا کہ اس حوالے سے گواہ مقرر کر لیے جائے، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، لہذا یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقص سودا ہو جسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو بلا شبہ یہ تم میں پائی جانے والی بہت بڑی نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں قرض کے لین دین کے تعلق سے یہ مختلف ادب سکھلائے گئے، گواہ مقرر کر لیے جائیں، بلکہ قرض کے ساتھ ساتھ بے کا بھی اگر لین دین ہے تو اس حوالے سے بھی یہ ادب سکھلا دیا گیا کہ ایک تو اس میں تحریر میں اس کو لے آیا جائے، بعض لوگ تحریر کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر اس کے نقصان بھگتتے ہیں، تو تحریر میں لے آنا، اس میں کوئی پہلے سے تحریر میں لے آنا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کا پہلو نہیں نکلتا، لیکن تحریر میں نہ لائے اب جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو شک و شبہ نہیں بلکہ بالکل ایک دوسرے کی عزت پر حملے ہوتے ہیں اور شک سے آگے معاملہ بڑھ چکا ہوتا ہے، بدگمانیوں تک باتیں پہنچ جاتی ہیں، لہذا تحریر میں معاملے کو لے آیا جائے، گواہ مقرر کر لیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے تو اس کی طرف سے کوئی سرپرست مقرر ہو جائے، وہ پھر یہ کام کرے۔ تو گواہوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم نے جب تمہیں بلایا جائے تو تم لوگوں نے انکار نہیں کرنا، لکھنے والے کو اس حوالے سے توجہ دلائی گئی کہ وہ شخص جب خود آپس میں لکھ نہیں سکتے، تم بحیثیت کاتب اب یہ ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا تمہیں علم ہے تو تم نے بھی اس حوالے سے کوئی غفلت نہیں برتنی۔ تو یہ ایک بڑا عمدہ جو ہے اس میں پیغام موجود ہے اور عمدہ رہنمائی موجود ہے کہ تاکہ اس قسم کی جو ہے وہ غلطیاں اور جو نقصانات ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، پھر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس طرح کی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔
فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضہ، اور اگر تم سفر پر ہو کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو پھر جو ہے گروی کوئی چیز دے دو جو قبضے میں لے لی جائے، ایسی کچھ ہے گروی رکھوا دو، یعنی گروی رکھوا کر کر دینا صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرابی یہودی کے ہاں ایک گروی موجود تھی، تو گروی بھی چیز رکھوائی جا سکتی ہے، لیکن یہ صرف سفر کے ساتھ مشروط نہیں ہے بلکہ حضر میں بھی گروی رکھوانا جائز ہے لین دین کے عوض میں۔ اور جب پھر اس میں بعض گروی چیزیں ایسی ہیں جیسے جانور ہے تو اس سے مالی منفعت حاصل کرنا بھی، جس کے بعد وہ چیز گروی رکھوائی گئی ہے جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے اس کو چارہ بھی تو ڈالنا ہے۔ فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر جب اعتبار کر لے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت کو ادا کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپائے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو ایسا کرے گا اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کا یہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے جو کہ آیت نمبر 284 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک مرتبہ پھر اپنی قدرت کا اور اپنی بادشاہت کا تذکرہ یوں فرماتا ہے کہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا، حساب لے گا۔ اب یہ آیت بظاہر ایسی ہے کہ جس کا یہ مفہوم ہے کہ دلوں کے جو ارادے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ پکڑ ہوگی، جبکہ روایات سے بھی اور اگلی آیت جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها والی ہے اس آیت سے بھی یہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے کہ صرف جو شخص انسان عمل کر لے اس پر مواخذہ ہے، باقی دل میں اگر کوئی ایسا ارادہ تھا جس پر عمل نہ ہو سکا، دلی کہہ لیں آپ خیالات، تو اس پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے یہ حکم اب نہیں ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل ہوا، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ آخری دو آیات سورۃ البقرہ کی جن کا ہم تذکرہ جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں ہمارے رب، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں اللہ تعالیٰ مکلف بناتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، وسعت سے بڑھ کر پابند نہیں کرتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو شخص بھی جو کمائے گا، جو محنت کرے گا وہ اسی کے لیے ہے، اور جو گناہ کرے گا، جو غلطی کرے گا اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہمارے رب اگر ہم ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا کوئی غلطی کریں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ لادنا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے لادا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ لادنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دینا۔ واغفر لنا، ہمیں ہماری بخشش فرمانا۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، یہ وہ دو آیات ہیں جو معراج کے تحفوں میں سے قدیم ترین تحفہ ہیں۔ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات عطا فرمائی گئیں، صحیح مسلم میں جیسا کہ یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔
پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے. یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے, آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ایک نور تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ملے گی. بڑی فضیلت ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں وہ جو لکھا ہے اس میں یہ 2 آیتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اختتام کیا. اور کسی گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آیات پڑھی جائیں جو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا. جامع ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سندن صحیح قرار دیا ہے. تو پتہ یہ چلا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اس میں ان 2 صورتوں کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیات پڑھ لے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تو یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. کفتہ کس چیز سے کافی ہو جاتی ہیں؟ ہر قسم کی تکلیف, آفت, پریشانی, شیطان کے شر, حسد سے یہ 2 آیات کافی ہو جاتی ہیں. یہ روایت سورہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. صحیح بخاری میں باب و فضل سورہ بقرہ کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں. تو بڑی عظیم یہ فضیلت ہے کہ رات کو پڑھیں, اس کا پڑھنا ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہر قسم کے شر سے, حسد سے اور فتنے سے, شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہم نے سنی کہ جو شخص مسلسل 3 راتوں تک اس کو پڑھ لے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا. ویسے ہی سورہ بقرہ کی فضیلت میں سے بھی یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. شیطان کا بھاگ جانا مطلب شیطان کا شر بھاگ چکا ہے, حسد بھاگ چکا ہے, شیطانی فتنے بھاگ چکے ہیں. اب وہ گھر اللہ کے نور اور اللہ کی برکتوں کی آماجگاہ بن چکا ہے کہ اس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہے. اور آپ نے وہ روایت بھی سن رکھی ہے, جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں جو ہے سیدنا حسین بن حذیر پڑھ رہے ہیں اور نور نازل ہو رہا ہے. وہ نور کیا تھا؟ آسمانی فرشتے تھے. اور بہت ساری فضیلتیں ہم سورۃ البقرہ کے تعلق سے سن آئے ہیں. تو یوں یہ 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بڑی فضیلت کی حامل ہیں. تو ہمیں ان دونوں آیات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور یہ فضیلتوں کو سمیٹنا چاہیے. اور اس میں بڑا عظیم درس موجود ہے. ایمانیات کا تذکرہ ہوا ہے, وہ 6 ایمانیات جن پر ایمان لا کر ہر مسلمان ایمان لاتا ہے. اس میں اللہ پر ایمان لانا ہے, ایمان باللہ ہے, فرشتوں پر ایمان لانا ہے, اور تمام جو آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں, اس میں تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے اور جو باقی صحیفے ہیں ان پر ایمان لانا ہے, اور تمام رسولوں پر ایمان لانا, اور پھر اسی طرح آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ساری ایمانیات پر ایمان لائے تو انسان مومن ہوتا ہے, ورنہ وہ دار ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور رسولوں کے ایمان کے تعلق سے اس بات کا بھی تذکرہ ہو گیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی, رسولوں پر ہم ایسا ایمان لاتے ہیں کہ ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کسی رسول کو مان لیا, کسی کا انکار کر دیا. یہودیوں نے اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے, باقی کئی ایک انبیاء کو نہ مانا, انکار کیا, قتل بھی کیا. سیدنا زکریا کا قتل کیا, سیدنا یحییٰ کا قتل کیا, سیدنا عیسیٰ کا انکار کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اور اگر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے تو اور جو ہے وہ باقی انبیاء کا جس طرح سے انکار کیا, خاتم الانبیاء کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. لیکن مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, زکریا, یحییٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, اور ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان سب کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں, مانتے ہیں. لیکن بحیثیت امت اب جن کے فرامین پر عمل کرتے ہیں اور جس دین کو اپنا لیا ہے وہ دین اسلام ہے, وہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ دین اب سارے ادیان کے لیے ناسخ ہے. اس دین کے آ جانے کے بعد اب سارے ادیان منسوخ ہیں, اس لیے صرف اس دین کو اپناتے ہیں اور اس کے پیروکار. اور آخری آیت تو کئی ایک دعاؤں کا ذخیرہ ہے. اس میں اس آیت کو پڑھنے والا اللہ سے یہ ایک عظیم ترین دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میری طاقت سے بڑھ کر مجھ پر بوجھ نہ ڈالنا. یہ بوجھ یعنی کسی بھی قسم کی آزمائش کا, اذیت کا, پریشانی کا, ابتلا کا بوجھ نہ ہو, بلکہ اپنی خصوصی نصرت کا
اور مدد کا معاملہ اور یہ ہمارے ساتھ کرتے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دعا بھی اللہ سے کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا، بخشش فرما دینا، رحم فرمانا۔ رحم کی دعا بھی بڑی عظیم ترین دعا ہے کہ ہم اللہ سے مسلسل اللہ کا رحم مانگتے رہیں کہ اللہ اپنی رحمت کی برکھا نازل فرماتے رہنا۔ اور پھر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے کافر قوم کے مقابلے میں۔ کافر جس طرح اپنی جو ہے وہ سازشوں کا معاملہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ کیے رکھنا، اور ان کی کافروں کی سازشوں سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے اللہ تعالیٰ میں بچائے رکھنا، اور خصوصی مدد کا معاملہ کرنا۔ تو اس لحاظ سے بڑی عظیم ترین دعا ہے۔ اس میں موجود جو دعائیں ہیں وہ بھی بڑی عظیم ترین ہیں، اور پھر اس کی جو فضیلت ہے اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مدد فرماتا ہے وہ بھی بڑی عظیم جو ہے اللہ کی طرف سے ایک نصرت کا معاملہ ہے۔ ہم اپنی اس کلاس کو یہیں جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی ابتدا ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔